ہمارا اختلاف صرف مروجہ طریقے کے اوپر ہے، میلاد منانے کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مسلم شریف کی آپ نے بات کی. بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جو صوابہ تھی لونڈی ابو لہب کی، اسے اس نے آزاد کیا اور بتیجا سمجھ کے کیا. تو کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ اسے باقاعدہ طور پہ میٹھا شہد ملتا ہے دونوں انگلیوں سے. کسی نے ہاتھ میں دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، اور کافی کتابوں میں اہل سنت کی اس حوالے موجود ہیں میرے پاس ابھی. تو آپ بتائیں کہ جب وہ بتیجا سمجھ کے اس نے لونڈی آزاد کی تو اسے اتنا دوزخ میں مل رہا ہے معاملہ، تو ہم اگر رسول سمجھ کے میلاد میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرا خیال ہے یہ حدیث سب سے پہلے تو مولا علی کو سنانی چاہیے تھی، اور اس کے بعد انہیں ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ آپ کوفے میں شفٹ ہوئے ہیں اور پہلے 3 خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، آج حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ عمار بن یاسر کی ڈیوٹی لگائیں سبیل کے اوپر، اور مولا حسن حسین کی ڈیوٹی لگائیں کوفے کی جامع مسجد میں کہ وہ محفل نعت کا اور محفل میلاد کا ارینج کریں، اور اسی طریقے سے سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائیں اس بات کے اوپر کہ وہ جھنڈوں کا کوئی بندوبست کریں. تو یہ مولا علی کو بھی یہ حدیث سنانی چاہیے تھی. یہ حدیث نہیں ہے میرے بھائی، یہ صحیح بخاری میں ایک خواب نقل ہوئی ہے، اور وہ خواب امام بخاری نے نقل کی ہے. اس خواب کی کوئی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی ہے، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بندے نے خواب دیکھا، اور اس کی پوری سند بھی بیان نہیں ہوئی ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے خواب دیکھی ہے. خواب جب تک پریکٹیکلی آخرت سے متعلق کوئی چیز بتا رہے ہوں گے تو وقت کے پیغمبر کو انڈورس کرنا ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا یا نہیں ہوا. مے بی مے ناٹ بی. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے کیا اسے انڈورس کیا ہے کہ ہاں واقعی ابو لہب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کیا. یہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کیوں لکھا؟ تو بھئی اب علمی ڈسکشن پہ ہیں. امام بخاری نے بالکل لکھا. امام بخاری کا لکھنا کیا اس چیز کو سرٹیفائڈ کر دے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو انڈورس کر دیا؟ یہ کوئی حدیث تو نہیں تھی، یہ تو ایک واقعے کے طور پر نقل ہوا ہے. اور اگر اس واقعے سے یہی رزلٹ نکلتا ہے تو صحابہ کرام کیا ہر 12 ربیع الاول کے اوپر غلام آزاد کرتے تھے؟ جس طرح سویبہ کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے اس چیز کے لیے کہ انہیں بعد میں اس کا اجر ملے، یا ان کے آباء و اجداد میں سے اگر کوئی کفر کی حالت میں چلے گئے تو ان کے صالح ثواب کے لیے ہم اتنے غلام نبی علیہ السلام کی پیدائش میں جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی پریکٹیکلی لے کے بھی آئے نا. یہ ایک واقعہ، اور واقعہ بھی بے سند، وہ بھی خواب سے ریلیٹڈ. خواب کی تعبیر بھی نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائی، چونکہ خواب ان سین بیریئر ہے نا، غیبی خبر ہے. جب تک پیغمبر نہیں بتاتا آپ کنفرم نہیں کر سکتے. ہاں دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہو گیا. اب یہ آخرت سے متعلق ہے، یہ آخرت سے متعلق خواب تو صرف نبی علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ لے آئیں جناب، اگر ہے تو اللہ کا نام لے کے ہم بھی شروع کرتے ہیں.